ماحول کیسے بنائے ہیں سلمان صاحب، جبکہ وزیر اعظم نے بات ہی ختم کر دی ہے کہہ کے کہ میں تو شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں بلکہ قومی مجرم سمجھتا ہوں. جب یہاں سب کچھ بات عیاں ہو گئی تو کس طرح سے ماحول بنایا جائے گا، اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا اور پارلیمنٹ کو فعال کیا جائے گا؟ وہ کوئی سوال کا بتانا چاہتے ہیں ہم سے پوچھ لیں. ہاں جی، کی سوال ہے؟ ایک دن بیچارے عمران خان کو چھوڑ دیں، اپوزیشن پہ سوال تھا. اس پہ بھی کر لیں گے. میں تو آج ان کا ساتھ دینا چاہ رہا ہوں. میں تو آج ان کا ساتھ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کی بات کی ہے. اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی ذات وہ اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے سر. وہ اعتماد کا مظہر ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشق ہے کہ وہ لوگوں سے ایشوز سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. اور آج بھی آغاز اسی خاتون سے ہوا کہ آج سے چند ماہ پہلے یہی خاتون تھی اور اس نے بڑا ریزنیبل سوال کیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کو سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ صورتحال مہنگائی کے حوالے سے بہت بہتر ہوگی، اور اس نے کہا کہ میں اس وقت اس نے کہا تھا کہ کیا اب ہم گھبرا لیں، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں صورتحال بہتر ہوگی، اب مہنگائی دگنی ہو گئی ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو انہوں نے میڈیا سے گلہ کیا کہ جی میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں. خاور صاحب اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ پہلے وہ گفتگو کر لیں تاکہ بعد میں خاور ہم دوسرے سیگمنٹ میں اپوزیشن پر بات کر لیں گے. جی سلمان صاحب. اچھا، انہوں نے میڈیا کا گلہ کیا. دیکھیں بات یہ کہ مہنگائی کا ایشو خود جناب پرائم منسٹر نے آج کہا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی جب میں مہنگائی کے بارے میں سوچتا ہوں. میں صرف 3 روز کے بیانات بتا رہا ہوں. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ مہنگائی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کہا، پھر اپنے حلقے کے اندر کہا. جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، دیکھیں ایاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور لوگوں میں کس حال میں، لوگ کس حال میں ہیں، اور کون سی ایسی کمی آپ چھوڑ رہے ہیں جو ہم پوری کر رہے ہیں. اور جہاں تک اپوزیشن کے رول کی بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ اسی پروگرام میں کہتا رہا کہ عمران خان صاحب زیادہ ٹف اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، اور انہوں نے زیادہ ٹف اپوزیشن کر کے دکھائی تھی. انہوں نے تو اس وقت بجلی میں معمولی اضافہ ہوا تھا، بل پھاڑے تھے. انہوں نے پاکستانی قوم کو کہا تھا کہ اسٹیٹ کو آپ نے ٹیکس نہیں دینا. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشن نہیں کرنی، ہنڈی کے ذریعے کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا تھا میں پورا ملک بند کر دوں گا. انہوں نے اسلام آباد کے اندر لاک ڈاؤن کر کے دکھانے کی کوشش کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکالنے کی کوشش کی، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. میں یہ کویسچن اٹھا رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ آج کی اپوزیشن آپ کو نکالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے. یہ آپ ضرور قوم کو اعتماد میں لیں کہ آپ کو کون نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر کون نکال سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو جو لوگ نکال سکتے ہیں وہ کوئی اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی تو پچھلے دنوں ہمارے ہاں بعض تجزیہ کار یہ زور لگاتے رہے کہ وہ 1 پیج قائم ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستانی عوام نے آپ کو منتخب کیا، پاکستانی ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس صورتحال کے اندر تو آپ کو زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور آپ جس پروگرام کے تحت آئے، مجھے یاد پڑتا ہے ہم تو خود ان کے ساتھ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے. پاکستان کی نوجوان نسل نے ان سے امیدیں اور توقعات باندھی تھی، جو بیچارے ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں اور انہیں روزگار کے کوئی امکانات نہیں ہوتے. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی. دیکھیں آپ کی حکومت کے دور میں، یقیناً ہر حکومت کے دور میں مشکلات آتی ہیں. جب نون لیگ والے برس اقتدار آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. دن رات انہوں نے جیسے تیسے کر کے انہوں نے بجلی تو پوری کر دی نا. ایک پلس پوائنٹ تو ان کا ہے جو کوئی نہیں اس پہ، بلکہ ان پہ تو یہ الزام ہے کہ انہوں نے بجلی وافر پیدا کر دی ہے. آج کی اس ساری تقریر میں وہ پریشان نظر آئے اور انہیں پریشان ہونا چاہیے. لیکن ان کا جتنے بحران ہماری حکومت کو ملے ماضی کی حکومت کو نہیں ملے. دیکھیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں مشکل صورتحال کا کھلاڑی ہوں، میں مشکل صورتحال سے نکالنا جانتا ہوں. کیا ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر مہنگائی میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ میں آج سوچتا ہوں کہ اگر تو وہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں تو میں پھر آج کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد مہنگائی کا مسئلہ حل ہوا ہے، لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوئے ہیں، وہ جو گورننس کا خواب ہے وہ حقیقت بن گئے. تو جب میں یہ باتیں کر کے باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے بھی تو پکڑیں گے نا. بات یہ کہ میڈیا حقائق کی بات کرتا ہے، اور بات ہے جو کچھ لوگوں کے اندر لوگوں کے مسائل اور مشکلات ہیں ہم اس کی یہاں پر بیٹھ کرتے ہیں. ہم کوئی حکومت کے یا کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں. لیکن بات یہ کہ ذمہ داری آپ کی ہے، جواب دہ آپ ہیں، مینڈیٹ آپ کے پاس تھا. 1 پیج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عملاً نظر آیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے بعد آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ کارکردگی آپ کو ضرور بتانی پڑے گی. آپ کا پاور بیس پختونخوا تھا، اور پختونخوا کا وہ علاقہ تھا
ابھی تو تھوڑا سا آزادانہ الیکشن ہوا ہے تو اس کے رزلٹ سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ٹائم موجود ہے. اگر آپ شوکت ترین کو یہ ہدایات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ مہنگائی کے حوالے سے صورتحال کا سدباب کرے تو پھر تو نہ ہونے والی بات ہے. انہیں اس بات سے کیا غرض شوکت ترین کو یا حفیظ شیخ کو یا ڈاکٹر عشرت کو کہ جی پاکستانی عوام کی حالت زار کیا ہے, روٹی دال کس بھاؤ میں. صرف ایک کھاد کا بحران دیکھ لے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر کھاد اس دفعہ پیداوار اس کی زیادہ ہوئی ہے. کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میں حکومت کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یہ منافع خور ہیں, ذخیرہ اندوز ہیں اور مافیاز ہیں, لیکن ان کی پکڑ کس نے کرنی ہے؟ کیا آپ کی گرپ نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی انتظامی مشینری آپ کی ہدایات پہ عمل درآمد نہیں کرتی؟ آپ اپنا جائزہ لیں, میڈیا کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں, اور یہ ہم آپ کو آج تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے نکالا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم اگلی ٹرم کی بات کر رہے ہیں, خاصے پر اعتماد دکھائی دیا کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. کسے یہ پیغام دے رہے ہیں وہ؟ دیکھیے پیغام بنیادی طور پر تو اپوزیشن کے لیے ہوتا ہے, پورے ملک کے لیے بھی ہوتا ہے. دیکھیے سیاستدان تو ظاہر ہے وہ اپنے حق میں ہی بات کرے گا. یہ کیسے آپ امید کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ کہے گا بس مہربانی کر کے مجھے آفس میں رہنے دیجئے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے اعتماد کا اظہار کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, کہ ہم جو ہے یہاں ہیں, قائم ہیں, ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا اور آئندہ بھی ہم ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں کہے گا نا پرائم منسٹر کہ جناب 23 کا الیکشن ہم ہار رہے ہیں. تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. دیکھیے سیاست, دیکھیے ایک تو سیاست کے جنرل کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ ہماری سیاست کے تقاضے ہیں جو ہماری سیاست جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے, اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی اتنی آسانی سے کنسیڈ نہیں کرتا. آپ آج کل برطانیہ میں دیکھیں نا, اس پہ پرائم منسٹر بورس جانسن پہ جو ہے پریشر پڑا ہوا ہے کہ پارٹی اس نے کی ہے اس کرونا کے زمانے میں, اس کی وجہ سے پریشر ہے, وہ پریشر کو لے رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے, ہمارے ہاں 2 پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ جو پولیٹکس کا ڈسکورس ہے وہ ماضی میں بھی خراب تھا وقتاً فوقتاً, لیکن اب اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس میں جو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں ہم یہاں اپنے پروگراموں میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے جو ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے لیے گفتگو کرتے ہیں. اور وہ پرابلم اس کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اسپیکر ان کو نکال دیتا ہے, ایکسپنچ کر دیتا ہے, تو لہٰذا وہ اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوتا ہی نہیں. جب اسمبلی کا ریکارڈ پبلش ہوتا ہے وہاں وہ باتیں تو ہوتی ہی نہیں جو کہ اسمبلی کے اندر یہ ایک دوسرے کے متعلق کرتے ہیں. صرف اتنا ہوتا ہے کہ ممبروں نے شور مچایا, اگر آپ پروسیڈنگز کو پڑھیں اسمبلی کی, کہ شور بچایا, تالیاں بجیں, اس قسم کے لفظ وہاں استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو باتیں کہی ہوئی ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت اخبارات میں ہمیں جھلکتی ہوئی جو نظر آتی ہیں. تو ایک تو جو پولیٹکس کا ڈسکورس اتنا خراب ہو گیا, اور دونوں طرف سے ہے, حکومت کے ارکان بھی یہی کام کرتے ہیں, اپوزیشن کے ارکان تو خیر اس میں مہارت رکھتے ہیں, اور ہر اپوزیشن کی صورت میں یہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر عمران کہتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا, بالکل اسی طرح ہے جس طرح اب یہ آج کل کی اپوزیشن ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو آزادی ہوتی ہے گفتگو کرنے کی, الزام لگانے کی, وعدے کرنے کی, کیونکہ ہمارے سیاستدان جو وعدے کرتے ہیں ان میں 25-30% ہی پورے ہو جائیں تو بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو اس لیے اپوزیشن ہمیشہ حکومت کے لیے خطرناک ہوتی ہے. آج کل کی اپوزیشن واقعی خطرناک ہے خان صاحب کے لیے؟ جیسی اپوزیشن خان صاحب نے کی تھی ویسی اپوزیشن تو انہیں نہیں ملی. دیکھیں یہ تو ویلیو ججمنٹ ہے نا, مطلب یہ کہ آپ مجھے کہیں کہ عمران صاحب کے حق میں کیس بنانا, میں آپ کو کیس بنا دوں گا. فیکٹس کو آگے پیچھے ہی کرنا ہوتا ہے نا. آپ کہیں جی عمران صاحب کے خلاف کیس بنا دیں, میں فیکٹس کو آگے پیچھے اس طرح کر دوں گا تاریخ سے کہ جی وہ 2014 میں یہ ہوا اور انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ کہا. لیکن اگر آپ پوری تاریخ کو ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب موقع ملتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا. ٹھیک, جب موقع ملتا ہے حکومت کی ٹانگ کھینچ دیں گے, جب موقع ملتا ہے اداروں کو برا کہہ دیں گے, جب موقع ملے گا وہ اداروں کے ساتھ جا کے بیٹھ بھی جائیں گے. دیکھیں نا, تو ہماری پولیٹکس میں کچھ ریالٹیز ہیں, ان ریالٹیز کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ ان ریالٹیز کو ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہماری جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا مقابلہ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے مسائل کس طرح حل کریں, ہماری سیاست امپروو نہیں ہو سکتی.
اور وہ حکومت کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے، وہ NRO دینے یا نہ دینے میں پھنسے رہتے ہیں، دوسرے والے جو ہیں وہ ایک اور سیریز الزامات کا لگاتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں ورنہ بہت سی دے سکتا ہوں میں آپ کو. آپ پاکستان کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک صرف ایک انسٹنس ملتا ہے کہ جس دن پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اس کو تقریر نہیں کرنے دیتے. بالکل، وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے. اس سے پہلے ہر پرائم منسٹر کے ساتھ بری کی ہے اپوزیشن نے، اور ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ بری کی ہے ہماری اپوزیشن نے. کوئی بھی اپوزیشن میں ہر پارٹی رہی ہے، لیکن یہ صورتحال اس دفعہ ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ہم ترقی کر رہے ہیں جو جمہوری قدروں کو خراب کرنے کے لیے، اور پھر ہمیں فکر رہتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت. اس لیے تو وزیر اعظم آج شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیا